بخاری فضائل صدقات کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا ہمارے سری سختی جو پیر تھے 98 برس تک کسی نے اس کو موت کے علاوہ بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. 98 برس تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے. اس کی کمر تھی یا کوئی اوریجنل قسم کا لینٹر ڈلا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کے پاس ان کا حق ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں جاگتا ہوں. عائشہ اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں، رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دیکھتی ہیں بستر خالی ہے. نبی تو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور 98 برس تک لیٹنا نہ، جاگتے رہنا، 12 برس تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں بلکہ فضائل اعمال کی یہ دعوت صوفیت کی دعوت ہے. اللہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے ہی نہیں دیکھا. ان کی عمر کتنی رہی ہوگی جوڑنا چاہیے، کیونکہ تقریباً 15 سال میں تو یہ ہوش میں آئے ہوں گے، ہے نا؟ تو 98 برس یہ اور 15 سال وہ جوڑ لو کتنا ہوا. بہرحال ان کی تاریخ پیدائش اور موت وغیرہ دیکھنا پڑے تب پتہ چلے یہ جھوٹ کی کلئی کھلے. لیکن 98 برس تک یہ کون سی سنت ہے ہمیں بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والوں، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں، میں تمہیں کیا کہوں، اللہ کی قسم تم سے کیا بات کروں؟ تم سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں، حقیقت کا پتہ نہیں. تم الٹا تعصب دل میں ڈالتے ہو، الٹا تم بجائے جو ہے عمل کرنے کے، تسلیم کرنے کے، عناد اور بغض اپنے دلوں میں کرتے ہو. تم جاہل ہو، اس لیے تم علم حاصل کرو، ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے امیروں سے کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اولاً تو اس میں عالم ہی نہیں، 96-98% تو جب جاہل ہیں. 1-2% جو بیچارے جن کو کہیں نوکری وکری نہیں ملتی، جو کسی لائق نہیں ہوتے، وہ امیر بن جاتے ہیں. کوئی رائمنڈ شریف میں بیٹھ گیا تسبیح لے کے، اور کوئی نظام الدین مرکز میں بیٹھ گیا، یا ادھر ادھر جو انہوں نے ٹھیکے لگائے ہوئے. بس یہ جاہل ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. یہ بخار آتا ہے، ان کو بخاری نہیں آتی. تو ایسے لوگ تبلیغ جماعت میں دارالعلوم دیوبند کی سندیں لے کے، فلانے مظاہر علوم کی سندیں لے کے گھومتے ہیں. تو ان سے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں تم نہیں سوچتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی. اور سنو، یہ کیا ہے یہ کہ 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. ملک الموت کو چاہیے تھا انہیں کھڑے کھڑے پارسل کر دیتا، اچھا تھا. اس وقت کیوں لیٹنے کی ان کو مہلت دی؟ اس وقت بھی نہیں لیٹنا چاہیے تھا ان کو. اللہ کے دربار میں کھڑا ہی کھڑا. یہ عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے. ان کی زندگی میں یہ جہنم میں بھی اسی طرح رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہیں اور ہمارے نبی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے. سب سے پہلے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں اس واقعے کے سلسلے میں کہ تاریخ پیدائش اور موت دیکھنا پڑے گا تو جھوٹ کی قلعی کھلے گی. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلاف کی کتابوں سے، یعنی اس واقعے کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے، کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور یہ واقعہ سچا ہے، صحیح سند سے بھی ہم پیش کریں گے، اور ہر راوی کی ہم توثیق بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے جن کا واقعہ یہ بیان ہوا ہے، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون پرسنالٹی، کون شخصیت ہے، سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں وفات 748 ہجری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 186 پر ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں: امام، قدوہ، شیخ الاسلام. ایسے ہی تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں: اپنے زمانے کے اولیاء کے علم یعنی جھنڈا یعنی سردار تھے. وہ کون ہیں؟ اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار تھے. کون؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اسماء الرجال کے اسپیشلسٹ ماہر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. آئیے ان کے بارے میں معراج ربانی صاحب کیا فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیان کر دیتے ہیں. آپ نے ویڈیو میں تو سن ہی لیا ہے. غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں یہ عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے ان کی زندگی میں. یہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. کن کے بارے میں؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک فرما رہے ہیں. اور آگے بڑی سخت بات فرماتے ہیں، یہ جہنم میں بھی اسی طرح رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک.
اب یہ ایسی پرسنالٹی جن کے بارے میں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ہیں، قدوہ ہیں، امام ہیں، اپنے زمانے کے اولیاء کے علم ہیں، ان کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کہ جہنم میں بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح رہیں گے۔ فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب آپ اسلاف کے بغض میں کس حد تک بھرے ہوئے ہیں کہ ایسی سی باتیں آپ فرما دیتے ہیں۔ آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، مجموع الفتاوی میں یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 341 پر سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ مشائخ الکبار میں شمار کیا ہے، یعنی سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ مشائخ الکبار میں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو شمار کیا ہے۔ کون؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کن پرسنالٹی اور کس شخصیت کے بارے میں اتنی سخت بات فرما رہے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ ان کو صرف فضائل اعمال سے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اور تبلیغی جماعت سے بغض اور دشمنی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اسلاف سے ایسا بغض دکھا رہے ہیں۔ آئیے واقعہ یعنی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اس کی سند کیسی ہے، کیا یہ سچا واقعہ ہے؟ اس کے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تاریخ بغداد علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 463 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 260 پر یہی بات نقل کی ہے کہ 98 برس تک موت کے علاوہ ان کو لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ سب سے پہلے جو راوی ہیں یعنی علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے نقل کیا ہے وہ ہیں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ثقہ ہیں اور ان کی ثقات ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے جن سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیے حوالہ دلیل المغنی ابو طیب نائف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 پر، وہاں پر انہوں نے ان کے بارے میں بہت سے ائمہ کے اقوال تھے، ان کے ثقات کو نقل کیا ہے، جیسے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ثقہ کہا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ثقہ کہا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ثقہ کہا ہے۔ تیسرے جو راوی ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 355 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کے راوی ہیں، جنید رحمۃ اللہ علیہ جو اہل معرفت اور تصوف میں سے تھے، جو ان کے طریقے پر چلے وہ یقیناً ہدایت اور نجات اور سعادت پا گیا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو ہے سچا ہے، کیونکہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ثقہ ہے، ایسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ثقہ ہیں، جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ثقہ ہیں، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سن ہی لیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ سچا اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ دوسرا حوالہ رسالہ القشیریہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 465 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر سند کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا ہے۔ تیسرا حوالہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وفات 505 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409۔ چوتھا حوالہ تبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ ایسے ہی پانچواں حوالہ تاریخ بغداد و ذیولہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 90 پر سند کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا ہے۔ چھٹا حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 پر، لیکن یہاں پر انہوں نے 98 برس لکھا ہے کہ 98 برس وہ 78 برس تک ان کو لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتظم میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ 98 برس تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن صفت الصفوہ میں انہوں نے 78 سال لکھا ہے۔ چھٹا حوالہ بریقت محمودیہ ابو سعید خادمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1156 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111۔ آٹھواں حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وفات 571 ہجری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 178 179، دو سند کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا ہے۔
9واں حوالہ بغیت الطلب کمال الدین ابن عدیم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 660 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 4225۔ 10واں حوالہ وفیات العیان ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ، وفات 681 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ 11واں حوالہ مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، مختصر تاریخ دمشق ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 711 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 220۔ 12واں حوالہ السلوک فی طبقات العلماء بہاؤالدین جندی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 732 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ 13واں حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88۔ 14واں حوالہ وافی بالوفیات علامہ صفدی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 764 ہجری، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 85۔ 14واں حوالہ طبقات اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، وفات 804 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161۔ ایسے ہی 16واں حوالہ سیر اعلام النبلہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 533۔ 17واں حوالہ توضیح المشتبہ ابن ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وفات 842 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80۔ 18واں حوالہ لسان المیزان ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14۔ 19واں حوالہ العلام علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1396 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔ 20واں حوالہ المنتظم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 67 سند کے ساتھ۔ 20واں حوالہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وفات 774 ہجری، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 18۔ 21واں حوالہ نجوم الظاہرہ یوسف تقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 874 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ 22واں حوالہ شذرات الذہب ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1089 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔ ایسے ہی 24واں حوالہ مرآت الزمان ثبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 654 ہجری، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 307۔ 25واں حوالہ مسالک الابصار شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، وفات 749 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 76۔ 26واں حوالہ رہبان اللہ سید بن حسین عفانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔ ایسے ہی 27واں حوالہ کتاب التہجد عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 581 ہجری، صفحہ نمبر 253 صفحہ نمبر 254۔ آئیے ذرا ہم اس کتاب سے ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور کچھ اشکال کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ عموماً غیر مقلدین کا چاہے عام ہو چاہے عوام ہو چاہے خواص ہوں، ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ان واقعات کو لکھنے کی کیا ضرورت۔ پہلی بات، اس اعتراض کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم ایک وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کو اسلاف کے طرز پر لکھا ہے، جیسے اسلاف نے قرآن و حدیث سے یعنی کوئی بات بیان کی، ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اسلاف کے واقعات کو بھی بیان کیا، ان کے زہد کو، ان کے عبادات کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اب انہوں نے کتاب التہجد یعنی تہجد کے فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی، احادیث بھی انہوں نے پیش کی، قرآن کی آیت بھی پیش کیے، پھر انہوں نے اسلاف کے واقعات بھی اس میں بیان کیے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا، ان کی عمر 98 سال ہو گئی، اور کسی نے یعنی ان کو 98 سال جو ہے، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 98 برس تک ان کو جو ہے کسی نے مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ 98 برس تک ان کو کسی نے لیٹے ہوئے نہیں دیکھا مرض الموت کے علاوہ۔ اب یہ بات نقل کی ہے یعنی تہجد کے فضائل میں عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ آگے عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اس بات کی وضاحت کی ہے، جس سے توصیف الرحمن صاحب کے اعتراض اور معراج ربانی صاحب کا جو بھی اعتراض ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔
محدث کبیر علامہ عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے بعد فرماتے ہیں کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ یہ ان کے اکثر احوال و غالب معمول تھا، کیونکہ اگر وہ سحر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیتے تو یہ ان کے کہنے کے خلاف نہیں ہو جاتا، کیونکہ تھوڑی سی چیز کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، اور عرب لوگ معمولی چیز کا اعتبار نہیں کرتے۔ ایسا کہا جاتا ہے فلاں کے پاس مال میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس تھوڑا سا مال موجود ہوتا ہے، جیسا کہ حاجت سے زائد ایک کپڑا یا ایک درہم و دینار یا کوئی سا سامان جس کے لیے وہ اس وقت محتاج نہیں ہوتا۔ کتاب التہجد، حافظ عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 581 ہجری، صفحہ نمبر 253۔ اس سے پتہ چلا کہ خود شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قول بھی اس پر دلائل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 98 سال تک سوئے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو 98 سال تک سویا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ بس اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ اتنا کم سویا کرتے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ پوری عبارت کی وضاحت عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ صاف یعنی پوری بات کی وضاحت فرما دی کہ عرب کے لوگ جو ہے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے یوز کرتے تھے، یعنی جو اکثر غالب طور پر پیش آتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ پوری وضاحت فرمائی عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے عبدالحق اشبلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التہجد میں اس بات کو بیان کیا ہے فضائل کے طور پر، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا غلط کر دیا؟ آئیے ذرا ہم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہی کچھ جواب دے دیتے ہیں تاکہ پوری بات کی وضاحت ہو جائے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج صفحہ نمبر 253 پر لکھتے ہیں، اور بہت اہم عبارت ہے جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں صاحب روز لکھتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت کے اسباب کا اختیار کرنا ہی طریقہ جمہور انبیاء اور جمہور اولیاء کا ہے، لیکن اس سے ان اولیاء کرام پر جو مضرتوں سے نہ بچتے تھے اور اپنے لیے اسباب اختیار نہ فرماتے تھے اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ پر چلانے والے تھے، اس لیے ایسے سہل راستے پر چلاتے تھے جس میں عوام و خاص سب چل سکیں، اور اگر قافلوں کا چلانے والا کسی ایسے مشکل راستے پر قافلے کو لے جائے جس پر وہ خود تو اپنی قوت سے چل سکتا ہو لیکن قافلے کی اکثریت اس راستے کی متحمل نہ ہو تو قافلہ والوں کے اوپر مہربان شمار نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان خود حق سبحانہ و تقدس نے یہ بتائی، قرآن کی آیت سورہ توبہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یہ بات تو سب کے ساتھ ہے، پھر بالخصوص مومنین کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ پس اگر قافلے کے قوی لوگ کسی مصلحت سے سخت راستہ کو اختیار کر لے تو قافلہ کا لے جانے والا ان کو نہ روکے گا۔ روز کے حوالے سے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو طویل نماز پڑھانے پر نہایت شدت سے ڈانٹتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے جو امام بنے وہ ضرور ہلکی نماز پڑھے اور جو اپنی تنہا نماز پڑھے وہ جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ تیسری بات جو ان واقعات میں قابل لحاظ ہے اور وہ بھی حقیقت میں پہلی ہی بات پر متفرع ہے، وہ یہ ہے کہ بعض واقعات میں ایسی شدت ملتی ہے جو سرسری نظر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور بظاہر ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ضرور سمجھ لینا چاہیے، یہ واقعات بمنزل دوا کے ہیں اور دوا میں طبیب حاذق بعض اوقات سنکھیا بھی استعمال کرایا کرتا ہے، لیکن اس کا استعمال طبیب کے رائے کے موافق تو مناسب ہے، لیکن بسا اوقات ضروری لیکن بدون اس کے مشورے کے ناجائز اور موجب ہلاکت۔ اسی طرح ان واقعات میں جن حاذق طبیبوں نے ان دواؤں کا استعمال کیا ہے ان پر اعتراض اپنی نادانی اور فن سے ناواقفیت پر مبنی ہے، لیکن جو خود طبیب نہ ہو اور کسی طبیب کا اس کو مشورہ حاصل نہ ہو اس کو ایسے امور جو شریعت مطہرہ کے خلاف معلوم ہوتے ہوں اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ فن کے ائمہ پر قواعد سے واقف لوگوں پر اعتراض میں جلدی کرنا، بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف سے جو خود واقفیت نہ رکھتے ہوں، غلط چیز ہے، اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہر حال میں ناجائز نہیں ہے۔ اگر دینی مصلحت اس کے متقاضی ہو تو پھر مباح سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً پوری بات کی وضاحت کرتی ہے
کہ اسلاف کے ان واقعات کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اسلاف کے سارے ہم نے حوالے پیش کر دیے ہیں کہ کن کن لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ویسے ہم نے کچھ ہی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب کچھ ہم فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کے شوشے جو انہوں نے چھوڑے ہیں اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ وہ معراج صاحب اس واقعے کے اعتراض میں کہتے ہیں 15 سال میں تو ہوش میں آئے ہوں گے، یعنی سری سختی رحمۃ اللہ بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 15 سال میں تو ہوش میں آئے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے اصول نکالا کہ 15 سال کی عمر ہوتی تو آدمی ہوش میں آتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کے لیے یعنی اس کی پٹائی کرو۔ اب یہ تو ابو داؤد اور مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، صحیح سند ثابت ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اصول و ضابطہ نکالا کہ 15 سال میں ہوش میں آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اصول اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں صرف اعتراض کرنے کے لیے۔ باقی معراج ربانی صاحب کہتے ہیں تم تعصب، بغض اور عناد دل میں رکھتے ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پچھلی ویڈیوز اور اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تعصب، بغض اور عناد کون رکھنے والا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا، تو آپ نے صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر اگر بغض نہیں ہے، عناد نہیں ہے، ٹھیک ہے، عداوت نہیں ہے، تو انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جو 27 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جیسا رد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہے آپ ان کے ساتھ بھی وہ کریے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تم نہیں سوچتے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسلاف کے بڑے بڑے اسکالر اس بات کو بیان کرتے تھے اور بیان کرتے چلے آئے ہیں، کیا کسی کے اندر عقل نہیں تھی کہ ان لوگوں کا رد کرتا اور جیسے آپ نے اعتراض کیا ہے ویسے ہی جو ہے ان پر اعتراض کرتا؟ اس سے پتہ چلا کہ عقل آپ کے اندر نہیں ہے، اسی بنیاد پر آپ نے اعتراض کیا ہے۔ آصف الرحمان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے کہ 12 برس تک ایک وضو سے نماز پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں 12 برس تک کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 12 سال تک اور 12 برس تک ایک وضو سے نماز پڑھی۔ اور یہ جو یعنی فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب اور توصیف الرحمان صاحب فضائل اعمال کو ٹارگٹ بنا کر جو اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کے سامنے اسلاف کے بہت سے حوالے پیش کیے، آپ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیجئے نا۔ اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل پر کتاب لکھیں اور اس میں یعنی اسلاف کے زہد کے واقعات بیان کرتے، آپ کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ جیسے عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پر کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اسلاف کے زہد کے واقعات بیان کیے، اس پر اعتراض نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوغلی پالیسی چھوڑ دیجئے۔ اگر اس بات کو نقل کرنے پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، معراج ربانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں، توصیف الرحمان صاحب اعتراض کر رہے ہیں، یا ان کے اندھے مقلدین اعتراض کر رہے ہیں، تو ان حوالوں کے بعد ان لوگوں پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اور فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب نے اتنی سخت بات کہی کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنم میں رہیں گے اور اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر رکھا ہے۔ کیا اسلاف کے پاس اتنا دین، اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی وہ ایسی بات کہہ سکے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبادت پر اسلاف میں سے کون کون اسکالر نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ من ذالک ان پر اللہ نے عذاب مسلط کیا تھا اور وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے۔ ایک